بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ٹائم ٹی وی یو کے اور کاروان ادب کی طرف سے صابر رضا اور میرے ساتھ شہزاد ایک ساتھ حاضر ہیں۔ ارشاد خدا بندی ہے، آپ کسی کو جسے چاہیں، آپ کسی کو جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ استاد کا جو مقام ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہے، استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو ان راستوں سے واقف ہوتا ہے جن پر ہم نے چلنا ہوتا ہے۔ تو یہی مقام ایک تدریس علم کا ہے، اور ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے جوانی کے دوست، چلتی جوانی کے دوست، اور ہم ایک ساتھ جڑے ہو رہے ہیں۔ مجھ سے ہو سکتا ہے 1-2-4 سال بڑے ہوں۔ ہم نے پورے فیصل آباد میں دیکھا ہے کہ ایک شخصیت ایسی ہے جس کا تعلق کسی بھی دنیا داری کے فن سے نہیں، صرف اور صرف علم سے۔ وہ شاعروں میں بیٹھتے ہیں تو وہ ایک بک لے کر اس پہ نوٹ کر رہے ہیں، اور جب شعراء کرام کی محفل وہ ختم ہو جاتی تھی تو ان کی رپورٹ تیار کر لیتے تھے۔ یہ ان کی ابتدا ہے۔ اور پھر جب فیصل آباد میں جو سب سے زیادہ پڑھنے والا پرچہ چھپنے والا عوام تھا، اس میں جب آئے تو انہوں نے باقاعدہ ایک ہفتہ روزہ اور پھر 15 روزہ اور پھر سال نامہ تیار کیا۔ سارے لوگ ان کے اس سفر کو دیکھا بھی کرتے تھے اور انتظار بھی کیا کرتے تھے کب وہ نکلے گا۔ اور تعلیم کے میدان میں تعلیم حاصل کی تو جو انسان ایک دنیاوی تعلیم میں ایک حد تک جا سکتا ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ماسٹر، ایم ایڈ اور اس کے بعد ڈاکٹر۔ انہوں نے ماشاء اللہ سبھی چیزیں پوری کی، اب الحمدللہ اس جولائی میں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ میری مراد ہے ہمارے بہت ہی اچھے دوست ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام سر، میں خیریت سے ہوں، اللہ کا فضل۔ جی سر۔ ہاں، تو شہزاد ایک صاحب، السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ آپ تو میرے ساتھ ہی ہیں۔ شکر الحمدللہ، وعلیکم السلام۔ ہاں، تو آپ گفتگو کا آغاز فرمائیے، آگے چلتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب کو۔ جی بہت شکریہ بیگ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح کے اردو ٹائم ٹی وی اور کاروانی ادب کے آج آپ مہمان ہیں، جی اور آپ کی جو پچھلی 4 دہائیاں ہیں شعر و ادب کے حوالے سے وہ ہمارے سامنے ہیں، میں چاہوں گا کہ آغاز میں آپ روزنامہ عوام کے ادبی صفحہ شعر و ادب، جی سی یونیورسٹی کے زبانی ادب، ادبی مجلہ سخن، خلقہ ارباب ذوق، اور آپ کا جو ایک عشق تھا نثر باند، یہ 5 جو ادوار ہیں آپ کے، اس سے آغاز کریں آپ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں، جو اب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے نام سے معروف ہے، وہاں انٹر میں داخل ہوا اور پھر ایم اے تک تعلیم، ایم اے اردو، وہیں میں نے اس کی سند حاصل کی پنجاب یونیورسٹی کے زیر انتظام۔ اس وقت یہ ادارہ پنجاب میں بہت بڑا ادارہ تھا، اسی لاہور کے بعد اسی کا نام تھا، ایف سی کالج تھا۔ تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں جسی فیصل آباد کا طالب علم تھا، وہیں رہ کے مجھے علم و ادب کی طرف رغبت میری ہوئی، اور اگرچہ میرا رجحان اس وقت ایف اے اور بی اے کے دوران میں انگلش لٹریچر کی طرف تھا، لیکن بعد میں میں اردو کی طرف اس لیے بھی آیا کہ ایک تو میرے بڑے بھائی جان
प्रोफेसर बशीर अहमद कादरी जो जिस यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ाते हैं, वो पहले से इस शोबे में मौजूद थे। तो मेरा रुझान भी उर्दू लिटरेचर की तरफ हुआ और फिर एमए उर्दू किया। फिर उसी दौरान में अभी मैं तालिब इल्म था कि डेली बिजनेस रिपोर्ट, ये रोजनामा आवाम की इशाअत से पहले की बात है, डेली बिजनेस रिपोर्ट में एक ऐड आया कि हम अदबी सफ़ा, ख़वातीन का सफ़ा और बच्चों का सफ़ा तरतीब देना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में जो ख्वाहिशमंद है वो राब्ता करें। तो मैं वहाँ सफदर बुखारी साहब थे और उसके एडिटर अब्दुल रशीद गाजी मरहूम थे, और फिर मैं उनसे मिला और वो और पहले से मुझे जानते थे। सो उन्होंने कहा आप आ गए तो अगले हफ्ते से इसका आगाज करें। 15 रोजा वो कलर्ड पेज, 2 पेजेस बहुत कलरफुल होते थे। और फिर मुझे याद है ये 1985 की बात है, और फिर उसका भागम भाग हम उधर लारोश होटल कैरी होम में अब्दुल हसन रंधावा साहब बैठा करते थे। मैं उनके पास गया कि सर ये हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं, एक हवा का ताज़ा झोंका था। तो रंधावा साहब का पहला इंटरव्यू किया, फिर उसमें और बड़े नामवर डॉक्टर असलम फर्रुखी, फिर सरफराज शाहिद, जलील अली, अनवर मसूद और कई नामवर लोगों के, इनामुल हक जावेद, खालिद इकबाल, यासिर साहब और कई लोगों के इंटरव्यूज किए। अभी अबू जरी का एक एडिशन भी हमने बिल एहतमाम शाये किया। तो उस दौरान उसके बाद 1 साल 1.5 साल ये सिलसिला चला। तो मेरी सिलेक्शन एज ए लेक्चरर एमए करने के साथ ही 1 माह के बाद कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में होगी। सो मैं वहाँ ज्वाइनिंग दे दी और फिर ये सिलसिला मुनक़ते हो गया। तो वहाँ मैं 1.5 साल गुजारने के बाद वहाँ मैं रिज़ाइन करके जब गवर्नमेंट कॉलेज जनावाला आया, तो फिर मेरा शहर के अदबी हलकों में, जैसे मोहतरम साबिर रज़ा साहब ने बताया, आना जाना था। रोज़नामा आवाम एक इल्मी और तहज़ीबी और सहाफ़ती मरकज़ था। ज़हीर कुरैशी साहब और रियाज मजीद साहब एक दिन कहने लगे कि आप यहाँ आते हैं तो आप हमारे साथ इस काफ़िले में शामिल हों और इसको आप ज्वाइन भी करें और अदबी सफ़े का आगाज़ भी करें। सो शेर व अदब के नाम से जो सिलसिला मैंने डेली बिजनेस रिपोर्ट में 85 में शुरू किया था, वो 88 में रोज़नामा आवाम में शुरू हो गया, फरवरी 1988। तो इस तरह ये हफ्त रोज़ा एक अदबी सफ़ा था। इसके साथ साथ मुझे इदारिया नवीसी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। सो ये फिर सिलसिला चलता रहा। कोई तकरीबन उसके बाद और उस दौरान में कोई 10 के करीब मुख्तलिफ अखबारात और अदबी रसाइल, डीसी यूनिवर्सिटी में खबरनामा, और वहाँ रोशनी रिसाला होता है, बड़ा अहम रिसाला है। फिर जब ज़बान अदब यूनिवर्सिटी से 2008 में उसका आगाज़ हुआ तो मुझे उसका एडिटर मुकर्रर किया गया। 17 शुमारे हायर एजुकेशन कमीशन के अप्रूव्ड रिसर्च जर्नल है, उसके मैंने तरतीब देने के बाद बैसियत मुदीर माजरत चाहिए, तो फिर एक नवाए उर्दू शोबे से शाये होता रहा। फिर अब हम इसी साल शहजाद बेग और डॉक्टर जफर हुसैन तस्कीन साहब के साथ मिलकर सुखन का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह इन दोस्तों ने मुझ पे भरोसा किया और इसकी इदारत भी मेरे ज़िम्मे है। तो ये सिलसिला मुझे अंजाम दे के अदब की खिदमत करके खुशी होती है। और मैं हमेशा शहजाद बेग साहब को पता है कि मैं ये कहा करता हूँ कि मैं अदब से ज़्यादा अदीबों की खिदमत पे यकीन रखता हूँ, और ये अदीबों की खिदमत दरअसल अदब की खिदमत है। नौजवानों को मुतारफ़ कराना और कई लोगों के इंटरव्यूज़ करना, मुझे बड़ा मौका मिला बहुत नामवर लोगों के पाकिस्तान में इंटरव्यूज़ करने का, सैकड़ों की तादाद में, डेली बिजनेस रिपोर्ट के लिए, रोज़नामा आवाम के लिए और अब सुखन के लिए, और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जारी। इस दौरान में हमने नसरबान तंजीम बनाई और कई और तंजीमें भी, हल्का अरबाब ज़ौक़ में भी 6-7 साल में वैसियत जॉइंट सेक्रेटरी खिदमात अंजाम देता रहा।
تو یہ ایک سلسلہ ہے اور مجھے ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میرے بڑی تربیت ہوئی. لیکن ایک یہاں میں بات کر کے اپنا یہ پہلے سوال کا جواب ختم کرتا ہوں کہ جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں وہ آپ کی آئندہ زندگی پہ بڑے اثر انداز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی میں انٹر میں تھا تو مجھے موقع ملا فیاض بک ڈپو کے پروپرائٹر تھے فیاض احمد فیاض مرحوم, تو حمید تبسم صاحب جو بچوں کی باجی کے نام سے ایک بچوں کا رسالہ بھی شائع کرتے تھے, تو ان کے اصرار پر ان کے ہدایت پہ مجھے موقع ملا مختلف انتخاب شائع کرنے کا, شعروں کی خوشبو اور پھر کئی اور انتخاب, یعنی کوئی 20-25 کے قریب وہ اس طرح کی کتابیں, جنرل نالج کی کتابیں, بحر معلومات, تحریک و تاریخ پاکستان, تو اس طرح کے اقبالی معلومات اور سیرت نبوی کے حوالے سے اس طرح جنرل نالج کی کتابیں ترتیب دینے سے مجھے وہ ایک شعر کے چناؤ کا, شعر کو سمجھنے کا موقع ملا, اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں میرا تربیتی عمل اس سے بہت پروان چڑھا. جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر شبیر قاضی صاحب, آپ ایک چیز بتائیں کہ آپ نے یہ ساری چیزیں میرے سوال کا بھی جواب دے دیا کہ آپ بات میں فیاض بک ڈپو کو بھول رہے تھے, تو میں نے کہا وہ بھی یاد کرا جی وہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ جب حلقہ باب ذوق کے آپ سیکرٹری جنرل تھے اور آپ کے جو دوسرے سے جوائنٹ وہ حمید شاکر تھے, حمید شاکر صاحب, ہاں, تو جی ہاں, تو وہ آپ یہ اور آپ کی جو تنقید ہے وہ ہمیشہ مثبت رہی ہے, اور آپ نے کوئی یک طرفہ یا تنقید برائے تنقید نہیں کی آپ نے, یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, کیونکہ مجھے ہمیشہ شکوہ رہا ہے پاکستان میں, اور پاکستان میں جب بھی آتا تھا تو وہ انٹرویو میں تو وہ میں ہمیشہ کہتا کہ یہاں پہ تنقید تو ہوتی نہیں, یہاں تو دوستوں کی تعریف ہوتی ہے. آپ دوست کی شعر پہ بات نہیں کر رہے ہیں, آپ اس کی شکل پہ بات کر رہے ہیں, آپ کی اپنی دوستی نبھا رہے ہیں. تو اگر برطانیہ, اگر پاکستان میں دیکھیں تو انور صدیق صاحب, جب جتنے بھی بڑے نقاد موجود تھے اس زمانے میں بھی آپ نے تنقیدی مقالے لکھے ہیں, آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے, تو اس میں آپ کی تنقید جو ہے وہ مثبت, جس میں جو خوبی ہے وہ آپ نے خوبی بتائی ہے, اور جس شاعر یا ادیب کے ہاں کچھ خرابی تو نہیں کہہ سکتے, جہاں ان کا اس اذان میں یا اس اذان میں وہ پورے نہیں اتر رہے ہیں, تو آپ نے وہاں بھی ان کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ حوصلہ افزائی کی ہے کہ اگر وہ اس کو بہتر طریقے سے اور محنت کر لیتے تو اس کو اچھے طریقے سے پیش کر سکتے تھے. یہ بہت کم ہوتا ہے, یہ ہمارے پاکستان میں نقادوں میں کم ہے. یہ صابر صاحب آپ نے صحیح نشاندہی کی, کوشش میری یہی رہی کہ متوازن ایک انداز نقد و نظر اپنایا جائے, اور فنون میں پھر اوراق میں ماہ نو میں, اور اس طرح ابھی ادبیات کا 1.5 صدی ناول نمبر آیا ہے, اس میں بھی گویا کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایسی صورتحال کو آگے لے کے چلوں جو متوازن, کیونکہ تنقید کرنا مقصد نہیں ہوتا, تنقید ایک حسن توازن کا نام ہے کہ اچھے اور برے پہلو, محاسن و عیوب دونوں کی نشاندہی ہو جائے, لیکن جو اولیت ہے وہ محاسن بیان کرنا ہے, اور اگر کوئی خامی ہے تو اس کو بھی بڑے مدلل انداز میں, مستحسن انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں سخت گیری والا رویہ اپنایا جائے اور ایسے نتائج سامنے لانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا جائے جو چونکا دینے والا عمل ہے. ہمارے کئی نقاد ایسے ہیں جو چونکا دینے کے لیے ہی یہ کام کرتے ہیں, سینسیشن پھیلانے کے لیے یہ رویہ اپناتے ہیں, جو بہرحال عام طور پہ پسند نہیں کیا جاتا. جیسے حلقہ باب ذوق میں یا حلقہ میں کسی بھی پاکستان کے کسی شہر میں بھی اگر کوئی نوجوان ہو اور اس نے اپنی غزل لکھی ہو, وہ لے کر آ جائے تو وہ اس کا جو حال ہوتا ہے اس کی غزل کا, پہلے تو اس کو سلیکشن نہیں کیا جاتا, پھر اگر کر بھی لیا جائے تو پھر وہ بعد میں نظر نہیں آتا وہ کہیں نہیں ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں,
مجھے یہاں ایک وزیر اعظم صاحب کی کتاب ہے، اس کا نام ہے تنقید اور مجلسی تنقید، جی مجلسی تنقید کے تحت، اور اس میں ان کا جو آخری مضمون ہے وہ اسی موضوع پہ ہے کہ ہمارا کیا انداز ہوتا ہے لوگوں پہ تنقید کرنے کا مجلس میں بیٹھ کے. جیسے ہلکا ارباب ذوق کی یہ بات ایک ادبی تنظیم ہے جس کے تحت اس طرح کے پروگرام نوجوانوں کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی غزل پیش کرتے ہیں، افسانہ یا کوئی بھی فن پارہ پیش کرتے ہیں، تو اس پہ موجود لوگ حاضرین جو ہیں وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ انٹرنیشنلی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. ہماری اپنی تربیت جو ہے اس میں ہلکا ارباب ذوق کا بہت ہی اساسی کردار ہے. میں ہمیشہ حلقے میں جانا پسند کرتا ہوں، وہ وہاں زیادہ میں گفتگو میں حصہ نہیں لیتا، لیکن میں سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے وہاں بیٹھتا ہوں کہ بندہ وہاں خاموش رہ کے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے. اپنے وہاں سینئر جو ہیں، اپنے نئے آنے والے ہیں، تازہ لب و لہجے کے جو شاعر ہیں، ان کی شاعری سن کے، افسانہ نگاروں کے افسانے سن کے، اور اس سے ہٹ کے گفتگو سن کے. لیکن وہاں بھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ متوازن گفتگو نہیں ہوتی یا طرفہ سی ہو جاتی ہے، جس کا ڈاکٹر وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی کتاب مجلسی تنقید میں ذکر کیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہمارے گروپ کا آدمی ہوتا ہے اس کی فن پارے کو سراہتے ہیں، اور جو مخالف گروپ کا ہوتا ہے یا جس کا نظریہ ہم سے نہیں ملتا یا کچھ شخصی مناقشات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا ہوتا ہے، اس کو بنیاد بنا کے بھی ہم اس کو رگیدنا شروع کر دیتے ہیں، جو درست رویہ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جو تحریری تنقید ہے وہ زیادہ ذمہ دارانہ عمل ہے، چونکہ یہاں فوری تاثر دینا ہوتا ہے. ایک فن پارہ پڑھا گیا تو آپ نے اپنی رائے کا فوری اظہار کرنا ہوتا ہے. لیکن جب آپ ٹیبل ورک کرتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے، آفس میں بیٹھ کے کوئی اس طرح کے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تحریری صورت میں، تو وہاں آپ کا انداز مختلف ہو جاتا ہے. لیکن کئی فن پارے جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا صابر صاحب، کہ وہاں بھی لوگ ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتے. یہ صرف اس لیے کہ یہ میں چونکہ یہ سمجھتا ہوں، اگر کوئی نقاد سمجھتا ہے کہ میرا تعلق ہلکا ارباب ذوق سے ہے، تو یہ اس کا فن پارہ یہ ترقی پسند تحریک سے ہے، یا میرا نظریاتی مخالف ہے، یا میرا کوئی اس سے ذاتی کوئی معاملہ ہے، تو اس کو کبھی فن پارے اور تنقید کے جو ٹولز ہیں اس کے درمیان حارج نہیں ہونا چاہیے. پہلے سے آپ کا اس کا تعلق ایسا بھی ہے، آپ کا نظریاتی مخالف بھی ہے، یا آپ اس کو اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا جو انداز تحریر ہے یا اس کا شعر کہنے کا یا اس کے شاعری کے موضوعات وہ نہیں ہے جو کہ ہونے چاہیے، تو یہ اس کا معاملہ ہے. اس کو اس کے تناظر میں دیکھیں. ہم شخصیت کو سامنے جب لے آتے ہیں نا صابر رضا صاحب، تو پھر معاملہ بگڑتا ہے. اگرچہ شخصیت کو ہم منہا نہیں کر سکتے مکمل طور پہ، لیکن بات حرف مطبوعہ کی ہونی چاہیے، بات لفظوں پہ تنقید ہونی چاہیے، متن پہ تنقید ہونی چاہیے. شخصیت پہ تنقید جب اس میں شامل ہو جاتی ہے یا وہ غالب آ جاتی ہے، تو پھر وہاں سے معاملہ اور طرف نکل جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ فیصل آباد کی ادبی تاریخ کے شاہد ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی رائٹر کے لیے ہلکا ارباب ذوق کی نشستیں اس کی لائف کے حوالے سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتی ہیں؟ ٹرننگ پوائنٹ تو شاید نہیں ہوتی، لیکن میرا خیال ہے وہ بنیاد ضرور فراہم کرتی ہیں. کہ دیکھیں، ہلکا ارباب ذوق کا جو بنیادی اور اساسی اس کی جو توجہات ہیں وہ فن پاروں پہ تنقید ہے، اور اس میں بالعموم موقع دیا جاتا ہے نئے ادیبوں کو، نئے لکھنے والوں کو، نئے شاعروں کو. تو یہ ایک تربیت گاہ ہے کہ ادب میں پرانا دور میں استاد اور استادی شاگردی کا جو معاملہ تھا وہ بہت ہی اہمیت رکھتا تھا. شاید آج کا نوجوان اس کے لیے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار نہیں پاتا کہ میں کسی کا احسان لوں یا کسی کو اپنا فن پارہ دکھاؤں. تو وہاں وہ جو کمی اور کجی
اس کے فن پارے میں رہ جاتی ہے، جب وہ فن پارہ زیر بحث آتا ہے ہلکا باب ذوق میں، تو یقیناً اس کو اپنی رائے درست کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میں بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ ہلکا باب ذوق ایک ادبی تربیت گاہ ہے، اور یہ آج کے نوجوانوں کو کل کا بڑا ادیب بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کیونکہ یہ جب ہلکا باب ذوق قائم ہوا تھا لاہور میں، تو اس میں جو ابتدائی اجلاس تھے اس میں نثر کی طرف رجحان اس کے بنیاد گزاروں کا زیادہ تھا، لیکن پھر ظاہر ہے شاعری کو اس میں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اب میرا یہ خیال ہے کہ ایک متوازن انداز فکر کے ساتھ ہلکا باب ذوق کسی بھی شہر میں کام کر رہا ہو کہ اس کے منتظمین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں جو زیادہ پڑھے لکھے ادیب ہیں، سینئر ادیب ہیں، اس کے سابقہ عہدیدار ہیں، وہ بھی آئیں، اور ساتھ ساتھ نئے خواتین و حضرات جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ادب کی طرف اپنا رجحان رکھتے ہیں وہ بھی آئیں اور اپنے فن پارے پیش کریں، اور اسی میں ان کی بھلائی ہے۔ وہ یہ آج کی جو تنقید ہے وہ ان کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ متوازن ہو۔ ڈاکٹر صاحب ایک میرا سوال، ایک میں سوچ رہا ہوں آج کل کے جیسے غالب کے بعد داغ سے الطاف حسین حالی، اقبال، اور اقبال کے بعد پھر فیض تک ایک گیپ آتا ہے، اور فیض کے بعد جو آئے ہیں لوگ جیسے فراز صاحب ہیں، اور فیض کے وقت میں ہی جو اسماعیلی آبادی بھی تھے، اور فراز کے وقت فراز اور افتخار عارف صاحب۔ افتخار عارف میں فراز صاحب کو دیکھیں تو ہم وہ فیض صاحب کے دائرے میں ہی چکر لگا رہے ہیں، ان سے علیحدہ فیض کے بعد ابھی تک کوئی ایسا بندہ کیوں نہیں نکلا جس نے کنٹرول کیا ہو اردو ادب کو، شاعری کو، اپنے مخصوص انداز کو۔ حالانکہ وہ ایک سیپریٹ اسکول آف تھاٹ کے تھے، لیکن ان کی شاعری فیض کے بعد اس کی شاعری آج عوام الناس کے لیے ہے۔ کوئی بھی اسکول آف تھاٹ کا ہو وہ فیض سے شعر پڑھ رہا ہے، تو یعنی کہ وہ فیض زندہ ہے، اور سب جگہ پہ موجود، جیسے اقبال زندہ ہے۔ اقبال کی زندگی میں بھی ان کو ایک حلقہ مان رہا تھا، ایک حلقہ نہیں مان رہا تھا، پھر اس کے بعد اقبال سے لے کر فیض تک وہ حلقہ پھر بھی اس کی مخالفت کرتا رہا، کسی حوالے سے بھی، علاقائی حوالے سے ایک توسط تو موجود تھا، لیکن فیض کے بعد ہم اس کے جو فیض کا دائرہ اختیار تھا اس سے باہر کیوں نہیں نکل سکے؟ آج بھی کوئی شعر جو کہتا ہے وہ فیض کے رنگ میں کہتا ہے تو وہ شہرت پا رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی ہم ایک ٹھیک ہے، کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ صابر صاحب یہ درست ہے آپ کی رائے کہ فیض صاحب نے بالکل وجہ طور پہ بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں ہمارے عہد پر، اور لیکن یہ نہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ فیض کے علاوہ اس طرح کا اس پائے کا کوئی اور شاعر نہیں ہے۔ اس کا زمانہ موجودہ دور نہیں کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم فیض کو، قاسمی صاحب کو، یا اس ایک عہد کے ان شاعروں میں کوئی اس طرح معیار مقرر کر سکیں، کیونکہ ابھی پذیرائی کے لیے ان کی اولاد موجود ہے، ان کے وہ جو ان کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، وہ ایک خاص گروپ کے لوگ ہیں، وہ سارے ان کے پیچھے ہیں۔ سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ دور آئے گا جب ان کے صحیح مقام و مرتبے کا تعین ہوگا۔ احمد ندیم قاسمی کی شاعری کو ہم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے، بہت پختہ شاعر تھے، بہت ہمہ جہت شاعر تھے، ملٹی ڈائمینشنل پوئٹری کرتے تھے، افسانہ لکھتے تھے، اور کئی جیسے تھی فنون کی ادبی خدمات سے ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ لیکن انہی کے دور میں آپ دیکھیں کہ اگرچہ وہ ان کا میڈیم مختلف ہے، جیسے نون میم راشد ہے، میرا جی ہیں، مجید امجد ہیں، ہم اور اختر الایمان ہیں، پھر ہم اور شاعروں کے نام لے سکتے ہیں،
تو یہ آج کی جو نسل ہے میں سمجھتا ہوں کہ نون میم راشد اور مجید امجد کے زیادہ قریب ہے. وہ انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. ان کے عہد میں خاص طور پہ مجید امجد کی جب بات کرتے ہیں تو شاید انہیں وہ پذیرائی نہیں مل پائی، لیکن آج ہر ریسرچ جرنل میں ہر دوسری تیسری چوتھی کتاب جو تنقید کی ہے اس میں مجید امجد کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، مجید امجد کی مختلف جہتوں کو سامنے لایا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زمانہ ہے جو سب سے بڑا نقاد ہوتا ہے، سب سے بڑا استاد ہوتا ہے، سب سے بڑا جج ہوتا ہے، اور وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کسے آئندہ جا کے زندہ رہنا ہے اور کسے پس پردہ چلے جانا ہے. تو میں یہ اصل میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جن لوگوں کے آپ نے شروع میں نام لیے ہیں ان کی پذیرائی ان کے جو خاص نظریاتی لوگ ہیں ان کی وجہ سے بھی وہ ان کی شاعری نے بہت مقبولیت حاصل کی، ان کے شعروں میں بڑی جان ہے، لیکن جو ساتھ ساتھ ان کے شخصی پہلو ہیں ہم ان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. ان دنوں فیض پہ تنقید کا سلسلہ جاری ہے. مثلا میں وزیر اعلیٰ صاحب کی جو نئی اردو نظم کی کروٹیں ہیں، جدید اردو نظم کی کروٹیں، اس میں فیض کے بارے میں جو انہوں نے رائے آج سے 20 درجنوں سال پہلے دی تھی وہ بالکل صادق آ رہی. اور اس طرح انہوں نے مثلا اختر الایمان کے بارے میں، میرا جی کے بارے میں، راشد کے بارے میں انہیں بغاوت کی ایک مثال قرار دیا. تو اس طرح مطالعات سامنے آتے رہیں گے اور یہ تنقید ہوتی رہنی چاہیے، تحقیق ہوتی رہنی چاہیے. پھر یہ زمانہ آگے جا کے فیصلہ کرے گا. بڑا شاعر ایک دیکھیے دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مقبول شاعر، ایک ہوتا ہے بڑا شاعر، عظیم شاعر جسے کہتے ہیں. تو مقبول ہونا کوئی بڑے شاعر یا عظیم شاعر ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، نہ وہ افسانہ نگار ہونے. بڑے افسانہ نگار جو ہوتے ہیں نا وہ اور ذرا انداز کے ہوتے ہیں. مقبول عام تو بہت سے شاعر رہے سٹیج کے، وہ بہت ہی اپنے آپ سمجھ لیں کہ وہ سٹیج کی جان ہوتے ہیں، لیکن بعد میں کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے اگر ماضی پہ بھی نگاہ دوڑائیں تو جو اپنے عہد کے مقبول ترین شاعر تھے آج ان کے نام لیوا بھی کوئی نہیں. یہ ابھی وہ دور نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے یہ بڑے شاعر مقبول شاعر ہیں یا عظیم شاعر. لیکن ہمارا مجموعی وتیرہ یہی ہے کہ ہم ہر دوسرے تیسرے شاعر کو عظیم کے زمرے میں رکھتے ہیں اور ہر نئے لکھنے والے کو بھی عظیم شاعر، عظیم افسانہ نگار کہنے کے عادی ہو گئے یا ہم اس کی حساسیت کو نہیں سمجھتے. بالکل صاحب، آپ فیصل آباد سے ہیں، لائل پور سے ہیں، لائل پور سے فیصل آباد، اور فیصل آباد کی تاریخ کے متعلق آپ کچھ اگر انفارمیشن دیں کہ کہاں سے شعراء کرام کے حوالے سے یا ادیبوں کے حوالے سے آپ کے ذہن جی اس میں تو جی ایسا ہے کہ فیصل آباد یہ 20ویں صدی کے آخری عشرے میں قائم ہوا اور سر جیمز لائل لیفٹیننٹ جنرل پنجاب تھے، ان کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا لائل پور. اور پھر یہ جب ظاہر ہے کہ جہاں لوگ رہتے ہیں اس شہر کو آباد کیا گیا، یہ ساندل بار تھا، اس کا نام چناب کالونی بھی رہا. تو 1903 کا جو گزٹیئر ہے وہ شائع ہوا ہے، ایک اشاعتی ادارہ ہے لاہور سے، اس نے اسے شائع بھی کیا ہے. تو اس کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل جنگل تھا، ایک ویرانہ تھا، غیر آباد علاقہ تھا. لیکن جب اسے پلاننگ کے تحت آباد کیا، اور یہ پاکستان کے ان شہروں میں ہے جنہیں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت آباد کیا گیا. یہاں مشرقی پنجاب جو اس وقت مشرقی پنجاب کے شہر کے وہاں شہر ہیں، ان سے لوگوں کو یہاں لا کے آباد کیا گیا. کسانوں کو مفت اور کم قیمت پہ زمینیں فراہم کی. پھر اس شہر کو ایک یہ بنیادی طور پہ زرعی شہر ہے اور ابھی زراعت اس کی بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن جدید دور کے تقاضوں کے تحت اب اس کی صنعتی حیثیت بھی ہے. خاص طور پہ
ये टेक्सटाइल सिटी के तौर पे मारूफ है, और इसे आप खुद बरतानिया के उस शहर में बैठे हैं जो मैनचेस्टर है, तो ये फैसलाबाद को भी पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसकी टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इसमें समाल इंडस्ट्री भी बड़ी एक ऐसी तरक्की करती हुई सनत है, और बहुत उसके एक जाविये हैं, और लोग यहाँ किसान हैं, मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, और इस तरह की आबादी यहाँ ज्यादा है। तो अब ये बैक वक्त एक ज़रई शहर भी है और सनती शहर भी है। और अगर क़याम पाकिस्तान के पहले के शायरों को देखा जाए तो यहाँ सिख, हिंदू और मुसलमान तीनों कौमों के लोग, मज़ाहब के लोग ज़्यादा थे। तो यहाँ इस तरह की आसार मिलते हैं कि जिसमें हमें उस अहद में मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे शायर जो ब्रिज कर रहे थे क़याम पाकिस्तान से पहले और क़याम पाकिस्तान के बाद की अदबी सूरत हाल को, शायरी की सूरत हाल को। तो वो फिर जब यहाँ पाकिस्तान कायम हुआ तो बहुत से दूसरे शहरों से लोग आबाद हुए, ख़ास तौर पे ये इंडियन पंजाब से लोग हिजरत करके जब 1947 में यहाँ आए, कुछ लाहौर से होते हुए फैसलाबाद, फिर साहिवाल, फिर ओखाड़ा, फिर इस तरह शहरों में आन बसे, तो और ज्यादा तरक्की हुई। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा मरकज था अदबी, जिसने यहाँ एक पूरे बड़े सगीर में एक मिसाल कायम की, वो लायलपुर कॉटन मिल्स, और उसके मालिक थे लाला मुरलीधर शाह। इस तरह दिल्ली में भी एक मिल थी, उनके वालिद वहाँ लाला श्री राम थे। तो ये यहाँ एक लाला लाल शंकर थे, वो फ्लोर मिल के मालिक थे, और ये लाला मुरलीधर शाह वो शायर भी थे दोनों, और दोनों का रिश्ता चचा भतीजा का रिश्ता था। तो ये एक कॉटन मिल्स एरिया जो हमारा है उस वक्त एक बड़ा तहजीबी मरकज था, एक अदबी मरकज था, जिसमें दो चीजों को सालाना अहमियत बुनियादों पर अहमियत हासिल थी। एक मेले का समा होता था और उस पे जो मुश्तमिल किताबें छपी हैं वो पढ़ने से अंदाजा होता है, जिन्हें गुलदस्ते कहा जाता है। तो बहुत से गुलदस्ते इन मुशायरों पे मबनी शाये हो चुके हैं, और खुद लाला मुरलीधर शाह का एक शेरी मजमुआ, उसका नाम था गुलो अंजुम, ये 1949 में शाये हुआ था फैसलाबाद ही से, और वो मजमुआ मेरे पास मौजूद है। तो वो उनके हमदो और नात से आगाज करते हैं, फिर वो बेखुद दहलवी के शागिर्द थे जो सिलसिला दाल के बड़े नामवर शायर थे। अच्छा, तो यहाँ लाला लाल शंकर भी उनके शागिर्द थे। तो इस तरह वो बेखुद दहलवी भी इन मुशायरों में, जिगर मुरादाबादी, अहमद अदीम कासमी और बहुत नामवर जो उस दौर के शायर थे वो यहाँ आया करते थे। एक तो मुशायरे होते थे और उनकी नशिस्तें होती थी, और दूसरा यहाँ ड्रामे होते थे। ड्रामों को जो नसीरुद्दीन थे यहाँ डायरेक्टर थे, उनसे एक दफा मैं मिला भी शौक इरफानी साहब के दफ्तर में। वो यहाँ ड्रामे को डायरेक्ट करते थे और बहुत लोग इंतजार करते थे। तो ये लायलपुर कॉटन मिल्स का जो किरदार है, मैं समझता हूँ क़याम पाकिस्तान से पहले का जो अदब है और क़याम पाकिस्तान के बाद, इन दोनों को साथ लेके चल। और उस दौर में बहुत लोग, जैसे हमारे शहर के नामवर लोग, हज़ीर लुधियानवी साहब, हाफिज लुधियानवी साहब, अफजल हसन रंधावा साहब, खलीक कुरैशी साहब, रोज़नामा आवाम के बानी, ये इन मुशायरों में शरीक होते रहे। और वो गुलदस्ते जो मैंने देखे, मेरे पास चंद गुलदस्ते मौजूद हैं, उनमें इनका कलाम भी शामिल है। जी सर। डॉक्टर साहब, आप जिस मोहब्बत के साथ उर्दू अदब से अपनी वाबस्तगी का इजहार कर रहे हैं, ये जितने भी हमारे नाजरीन आपका प्रोग्राम जब ऑनर जाएगा तो यकीनन ये नई आने वाली नस्ल के लिए भी फैसलाबाद के हवाले से एक बहुत ही अहम काम होगा। मैं आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि आप जिंदगी की 60 बहारें गुजार चुके हैं। आपके हाथों से आपके
سینکڑوں شاگرد جو ہے ان کے مقالے اور کتب جو ہے وہ شائع ہو چکی ہیں. آپ نے ان 40 برسوں میں اپنی کتاب جو ہے آپ کی ابھی تک ہمارے کوئی سامنے نہیں آ سکی، اس کی کوئی جو وجہ ہے وہ بیان کیجیے گا. بس وہی روایتی انداز ہے، کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس توجہ اس طرف تو میری گئی نہیں، لیکن علمی، ادبی، تعلیمی اور جو تحقیقی مجلے ہیں اس میں تواتر سے مضامین، ریسرچ جرنل میں جو تحقیقی مضامین ہیں، تنقیدی مضامین وہ چھپتے چلے آ رہے ہیں. انہیں کتابی صورت بھی دی ہے اور وہ کمپوز بھی ہو چکی ہے ایک کتاب اطلاعات میں، اور اس میں تنقیدی مضامین ہیں. پھر اس طرح میری زیادہ توجہ پچھلے 10-15 سال سے اردو تذکروں پہ رہی. یہ تذکرے جو میر تقی میر سے آغاز ہوتا ہے، ہمارے جو دستیاب تذکرے ہیں 1752 میں نکات الشعراء سے اس کا آغاز ہوا، اور یہ سلسلہ 1880 میں آب حیات کی اشاعت تک جاری رہا. اور اس کے بعد بھی کئی لوگوں نے تذکرے لکھے، بلکہ جتنے آب حیات تک لکھے گئے اس سے زیادہ اب تک لکھے جا چکے ہیں مختلف شہروں کے حوالے. بڑی رنگا رنگی ہے اس میں نے کوشش کی ہے کہ ان تذکروں کا مطالعہ اس انداز سے کیا جائے کہ اس کے جو موضوعات ہیں، مثلا اردو تذکروں میں جو لسانی بحثیں ہیں، اردو تذکرے کیسے وہ مواد کی جمع آوری کے لیے تذکرہ نگار کوشش کرتے تھے، اردو تذکروں کا تحقیقی انداز جو تھا اس پہ میں نے لکھا. پھر اردو تذکروں میں جو تنقیدی میلانات تھے اس پہ بھی شائع ہو چکے ہیں مضامین. تو اس طرح تذکرہ نگاروں کے جو اپنے ذاتی احوال ہیں اس پہ بھی تو بڑی ہماجت. پھر اس طرح اردو تذکروں میں ذکر میر ہے، ذکر ولی ہے، ذکر سودا ہے، ذکر درد ہے، ذکر غالب ہے، اور اس طرح کے اور مضامین. یہ کوشش کی ہے کہ اردو تذکروں کو میں یہ سمجھتا ہوں دیانتداری سے جو اب تک کا میرا مطالعہ ہے کہ اردو ادب کی جتنی تواریخ لکھی گئی ہیں، جتنی تنقیدی تحقیقی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی بنیاد یہ تذکرے. کوئی آپ کو بڑی تاریخ، کوئی آپ کو بڑی تنقیدی اور تحقیقی کتاب نہیں ملے گی جس میں ان تذکروں سے استفادے کا کوئی نہ کوئی پہلو شامل نہ ہو. جو ابتدائی تذکرے تھے بیگ صاحب، وہ فارسی زبان میں لکھے جاتے تھے. اردو شاعروں کے بارے میں فارسی زبان میں تذکرے، میر تقی میر کا تذکرہ ہے، قائم چاند پوری کا ہے، اور اسی طرح حمید اورنگ آبادی کا ہے. پھر میر حسن کا تذکرہ ہے، تذکرہ شعرائے اردو. تو اس طرح مولوی کریم الدین احمد اور کئی اور لوگوں کے تذکرے ہیں. آب حیات تک آتے آتے یہ تذکرے پھر فورٹ ولیم کالج کی اور جہاں خدمات ہیں وہاں حیدر بخش حیدری اور مرزا علی لطف، ان دونوں کے تذکرے اردو زبان میں پہلی بار شائع ہوئے. حیدر بخش حیدری کے تذکرے کا نام گلشن ہند ہے، اور اسی نام سے مرزا علی لطف کا جو دراصل گلزار ابراہیم فارسی تذکرہ اس کا اردو ترجمہ ہے، لیکن اس میں انہوں نے اپنے خیالات بھی شامل کیے ہیں. تو یہ پھر سلسلہ آگے تک چلتا ہے. یہ میں کوشش کروں گا کہ اس سال یا 2021 میں کم از کم ان موضوعات میں مبنی 2-3 کتابیں تو ضرور شائع ہو جائیں، اور اس پہ میں آج کل کوشش کر رہا ہوں. یہ فرصت کے چند دن جو ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کئی اور لوگوں نے بھی اس طرح کے دوستوں نے سوالات کیے کہ اب آپ کو کام سمیٹنا چاہیے، تو انشاءاللہ میں یہ کام کروں. 8-10 کتابیں بن جائے گی انشاءاللہ جو مختلف موضوعات ہیں. ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیں کہ آپ 1950 تک تو آ گئے ہیں، اب 1950 کے بعد کے حالات بتائیں، 1960 کے بعد بتائیں کہ فیصل آباد میں اور کیسے لوگ آئے. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو صاحب لدھیانوی صاحب تھے، اور جب تقسیم ہوئی تو وہ بھی کچھ عرصہ انہوں نے یہ بسکوٹ کے پاس یا کہیں گاؤں میں سرشنی روڈ کے پاس تھوڑی دیر قیام کیا، وہاں ان کے باپ کی زمینیں تھیں، والد صاحب کی. جی صحیح. اور حبیب جالب صاحب کا بھی تعلق فیصل آباد سے رہا ہے کسی زمانے میں. ہاں، وہ کوہ نور ملز میں سروس کرتے تھے حبیب جالب. اور یہاں بہت نامور شاعر تھے. میں نے بتایا نا کہ کچھ لوگ جو
उधर से आए, मसलन उनमें जो बड़े नाम हैं और सीनियर हमारे शायर थे जामे पाकिस्तान के फौरन बाद, उसमें मिसाल के तौर पे अफजल हसन रंधावा साहब का नाम, जो अगरचे पंजाबी शायर और पंजाबी फिक्शन राइटर थे, अफसाने पे और नॉवल पे वो बहुत अथॉरिटी हैं और बिलाशुबा ये इंडो पाक में उनका बड़ा नाम है। लेकिन उनका एक उर्दू शेर मजमुआ भी मुमताज कमल साहिब और रियाज मजीद साहब ने तरतीब दिया था, उसके जमा किया मुख्तलिफ अदबी रसाइल थे, उसका नाम था एक सूरज मेरा भी। तो मैं से समझता हूँ बहुत तवाना अंदाज की शायरी थी। फिर उस दौर में इकराम मजीद साहब, फिर हसीन लुधियानवी साहब, फिर कमर लुधियानवी साहब। फिर यहाँ जब खास तौर पे ये देखें, ये वो दौर था जब क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद अगर कोई बड़ी तहरीक यहाँ के अदीबों को मुतासर कर रही थी और यहाँ के अदीब उसका हिस्सा थे, मिसाल के तौर पे हसीन लुधियानवी साहब, कमर लुधियानवी साहब, तो वो तरक्की पसंद तहरीक थी जो 1954 में जाके उस पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन उसके असरात बड़े हमागी। और ये वजह तौर पे कहा जाता है कि 1936 में जो लखनऊ में इसका डोर डाला गया, तो ये उर्दू अदीबों पे, उर्दू शायरों पे असरअंदाज होने वाली सबसे बड़ी अदबी तहरीक हल्का बाब ज़ौक़, इसने एक रुझान पैदा किया और एक अदीबों को नए मैलानात की तरफ लेके आई ये तहरीक, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके साथ साथ हल्का बाब ज़ौक़ ये 1949 में लाहौर में कायम हुई। ये हल्का बाब ज़ौक़ तो 1939 में, सॉरी, ये 1936 से 1939 तक का, ये देखें 2-3 साल के बाद ये लाहौर में गोया हल्का बाब, कहा यह गया कि ये तरक्की पसंद मुसन्निफीन की जो तहरीक है उसके रद्द अमल में इसका क़याम अमल में आया था। तो बहरहाल जो भी राय हो, मेरा ये ख्याल ऐसा नहीं था, बल्कि वो एक मुख्तलिफ सोच के हामिल अदीबों का प्लेटफॉर्म था जो कायम किया गया। और ये दोनों जो बड़े आप इन्हें तहरीकें कह लें या एक दो नजरियाती, दो मुतारब नजरियात की हामिल तंजीमें कह लें, उनके असरात यहाँ फैसलाबाद के अदीबों पर बराबर मुरतब हुए। और अगरचे हल्का बाब ज़ौक़ का क़याम यहाँ फैसलाबाद में बहुत बाद में जाके अमल में आया 1972 में। उस वक्त यहाँ गफूर खान थे, डॉक्टर सैयद आसिम जैदी थे, डॉक्टर अनवर महमूद खालिद, सलीम बेताब साहब, रियाज मजीद साहब, ये इसके इब्तदाई बुनियाद गुजार थे। और इसमें आसिम जैदी साहब पहले सेक्रेटरी और अनवर महमूद खालिद साहब इसके पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। ये दो ही ओहदे होते हैं। फिर इसमें सलीम बेताब साहब और गफूर खान और रियाज मजीद साहब इसके इब्तदाई मजलिस शुरा या मजलिस इंतजामिया के मेंबर थे। तो इस तरह ये मैं समझता हूँ कि क़याम पाकिस्तान के बाद ये दोनों बड़ी तहरीकें या दोनों बड़े नजरियात की हामिल अदबी तंजीमों के असरात यहाँ फैसलाबाद के अदीबों पे कायम हुए और लोगों ने इन्हीं को अपनाया। कोई अब इन्हें लेफ्टिस्ट कह लें, राइटिस्ट कह लें या कोई और नाम दे लें, वो बहरहाल दाएं और बाएं बाजू की तंजीमों के तौर पे ही मुतारफ हुई। तो हल्का बाब ज़ौक़ हो या तरक्की पसंद तहरीक, साबिर रज़ा साहब, ये बिल्कुल तय है कि दोनों की अदब के फ़रोग़ के लिए एक ऐसी खिदमात हैं कि हम इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अंदाज अपना अपना था, सोच का फहम अपनी अपनी थी और मीडियम भी उन्होंने अपने अपने अपना लिए, लेकिन जो कॉमननेस है दोनों तंजीमों में वो थी अदब की खिदमत। तो अदब की खिदमत तो दोनों ने जी लगा के की है और लोगों ने अब तक ये सिलसिला जारी है। अब नहीं है कि 1954 में हल्का बैन हो गया, सॉरी तरक्की पसंद तहरीक बैन हो गई, तो कुछ अर्सा तो ज़ाहिर है वो सिलसिला बंद रहा, लेकिन लंदन से फिर से इसका आगाज हुआ और अब फैसलाबाद में भी उसकी शाख काम कर रही है, दूसरे शहरों में भी, लाहौर में भी, कराची में भी, पेशावर में भी और कोयटा में भी, हर जगह इसके जो तंजीमी काम है वो हो रहा। डॉक्टर साहब, लेकिन फिर वो जो राइटर या अदीब थे, जो शायर और अदीब थे, वो सारे फिर हल्के में आ गए थे ना, तो वो हल्के में भी तो वो मुतवाज़िन सा माहौल हो गया था, क्योंकि कोई भी शायर या अदीब है
उसका कोई ना कोई तो नजरिया होता है ना लिखने के लिए। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल होता है। हाँ, और मैं नहीं समझता कि जो जिन्हें तरक्की पसंद नहीं कहा जाता वो तरक्की पसंद नहीं होते। नहीं, कोई प्रॉब्लम अदीब हो ही नहीं सकता जब तक वो तरक्की पसंद ना हो। तो ये तखसीस भी बेमानी हो जाती है। हर शख्स, हर जो अदीब है, शायर है, वो किसी भी सिर्फ में अब दिलचस्पी रखता है तो वो बुनियादी तौर पे तरक्की पसंद है। इंसान की तरक्की चाहता है, मुआशरे की तरक्की चाहता है, गिरदोपेश की तरक्की चाहता है, अपने मुल्क की तरक्की चाहता है, अमन आश्ती का पैगंबर होता है। तो वो बहरहाल तरक्की पसंदी से उसको अलग नहीं किया जा सकता। अब खास नजरिए के तहत या किसी खास मुल्क के सियासत के ताबे आप तरक्की पसंदी को कोई नाम दे सकते हैं, लेकिन ये हक नहीं आप अदीब से छीन सकते, चाहे वो हल्का अरबाब ज़ौक़ से मुंसलिक हो, चाहे वो इस्लामी तहरीक से मुंसलिक हो, चाहे वो तरक्की पसंद तहरीक से मुंसलिक हो, कि वो तरक्की पसंद नहीं है। तरक्की पसंद यादी अदब की, और अदीब उसी असास पे अपने आप को लेके आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, नई नस्ल के हवाले से एक बड़ा अहम सवाल मेरे सामने है कि जो फैसलाबाद का अदब है, इसको हम मुल्की तनाज़ुर में, जो फैसलाबाद का अदब है, इसको हम मुल्की तनाज़ुर में कहाँ पर रखते हैं या कहाँ पर रखेंगे इसे? मेरा ख्याल है कि ये वही बात जो मैं पहले कह चुका हूँ कि बाज़ चीज़ों का इदराक हमें फौरी तौर पे हम रद्द अमल दे देते हैं चीज़ों पे, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले दौर ही पे मुनहसर है कि जो आज यहाँ फैसलाबाद में बैठ के लिख रहा है, क्या वो किसी बड़े अदबी मरकज से दूर बैठा हुआ शख्स जो है, क्या वो बड़ा अदीब नहीं है या बड़ा अदब तख्लीक नहीं कर रहा? ये वो सवालात, बुनियादी सवालात हैं। जरूरी नहीं है कि जो लाहौर में, कराची में, पेशावर में, कोयटा में या दूसरे बड़े मराकज में बैठे हुए अदीब हैं, दिल्ली में बैठा हुआ, लखनऊ में बैठा हुआ, वही बड़ा अदीब हो। ये एक मरकज जो होते हैं ना अदबी, इनमें जो लोग बैठे हैं अदीब शायर, वो भी मज़ाफ़ात से उठ के गए हुए होते हैं, छोटे शहरों से लोग वहां गए होते हैं। कोई इलाका मज़ाफ़ात में नहीं होता, लेकिन हर शहर होता है। और इसको मैं यूं बयान कर सकता हूँ, मसलन हमारे कई शायर हैं, कई अदीब हैं, कई अफसाना निगार हैं जो बहुत दूर दराज के फैसलाबाद से भी दूर बैठे हुए हैं। जो मिसाल के तौर पे मैं मजीद अमजद की मिसाल दूं, जो ढंग से उठ के साहिवाल में आए, लेकिन वो किसी अदबी मरकज से जुड़े हुए शख्स नहीं थे, ना किसी अदबी तहरीक से उस तरह उनकी जुड़त थी, लेकिन इसके बावजूद जमाने ने ये फैसला किया कि मजीद अमजद बड़ा शायर। इस तरह की मिसालें बहुत सी आप तलाश कर सकते हैं। तो ये फैसलाबाद में बहुत अहम अदीब शायर मौजूद हैं, अफसाना निगारों में और नॉवल निगारों में। मैं अगर नाम लूं अफजल हसन रंधावा साहब का, तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उर्दू शायरी में हम जी, आपकी इस गुफ्तगू से मुझे जो एक बात जो मेरे सामने आई है कि ये जो बड़ा शायर, अदीब या दानश्वर है, किसी ग्रुप के साथ जब मिलता है तो ये फिर बड़ा शायर अदीब बनता है? बिल्कुल नहीं ऐसा। मैंने जो मिसालें दी हैं, मसलन मंटो किसी तहरीक से वाबस्ता नहीं थे, मसलन मजीद अमजद किसी तहरीक से वाबस्ता नहीं थे, लेकिन आप खुद फैसला करें कि इस वक्त उर्दू अफसाना अगर किसी एक अफसाना निगार के नाम से पहचाना जाता है और उसी पे ज्यादा तवज्जोहात हैं नाकिदीन की, मुहक्किकीन की, तो वो मंटो है। तो अदबी तहरीक से जुड़त जरूर उसे आगे लेके जाती है, उसकी नशो नुमा करती है, उसमें जो और अंदाज हैं वो पैदा कर देती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि, और इसमें और भी कई नाम लिए जा सकते हैं जो ना हल्का अरबाब ज़ौक़ के मेंबर रहे, ना तरक्की पसंद तहरीक के मेंबर रहे, ना वो किसी बड़े अदबी मरकज में उनकी रिहाइश थी, लेकिन उन्होंने दूर दराज के शहरों में रहते हुए भी, सर ये असल बात होती है हरफे मतबूआ की कि वो उसके अंदर कितनी तवानाई। आपकी शहर से जुड़त आपको
ادبی مرکز کے قریب کر دیتی ہے, میڈیا کے قریب کر دیتی ہے, لیکن وہ ضروری نہیں کہ وہاں, اب لاہور میں کئی ادیب بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر بڑا وہاں رہنے والا ہر ادیب بڑا ہوگا, یا آج سے وہ اگر مقبول ہے تو کیا اس کو اس کیٹیگری میں لا سکتے ہیں جو بڑے ادیب کی نشانی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. میں سر یہی بات تو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حزین دھانوی, ڈاکٹر انور محمود خالد, ریاض مجید, افسر ساجد, یہ 3-4 ایسے بڑے نام ہیں, لیکن جو ملکی سطح پر کہیں پر ہمیں نظر نہیں آتے. انہوں نے جو ادب تخلیق کیا, کیا جو ملکی ادب نہیں ہے یہ؟ بالکل ہے, لیکن پتہ کیا ہے, وہ جو بات پہلے ناقدین کی ہو رہی تھی نا, یہ ناقدین جب غیر متوازن انداز اپناتے ہیں نا, چاہے وہ تحریری انداز ہو چاہے مجلسی انداز ہو, تو یہ ان کا بھی اس میں قصور ہے کہ وہ دائیں بائیں گرد و پیش میں نگاہ دوڑاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ان کی کوئی پسند ناپسند ہو سکتی ہے, لیکن یہ ایک وتیرہ اپنا بنا لیا گیا ہے بعض ناقدین کی طرف سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہاں آ کے فل سٹاپ لگ گیا, تحقیقیں مزید نہیں کرتے, نئے لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. ہماری جیسے صابر رضا صاحب نے بات کی ہے نا کہ فیض کے بعد ہمیں کوئی اس طرح کا بڑا ادیب شاعر نظر نہیں آتا, تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اب دیکھیں نا ادبی رسائل میں آپ جب مضامین پڑھتے ہیں تنقیدی, تو آپ کو آ جا کے پھر فیض تک آخری شعر آخری حوالہ وہیں جا کے آگے مضمون کا اختتام کر دیا جاتا ہے. بھی یہ کیوں ہے؟ کیا یہاں آ کے گویا اختتامیہ ہو گیا, فل سٹاپ لگ گیا ہے؟ کیوں آگے نہیں دیکھا جاتا, کیوں دائیں بائیں نہیں دیکھا جاتا؟ ملتان, ساہیوال, فیصل آباد, اوکھاڑا, شیخوپورہ اور اس طرح کے جو اور شہر ہیں جو اپنی اپنی اہمیت کے حامل شہر ہیں, وہاں کا ادب اپنی اہمیت کا حامل ہے, تو ہمیں اپنے شہر کے ادیبوں کو بھی جو آپ نے نام لیے بلا شبہ بڑے اچھے عمدہ پائے کے شاعر ادیب ہیں, اور ان کا حوالہ نئے ادبی تناظرات میں نظر آتا ہے, لیکن اس شدت سے نظر نہیں آتا جس طرح کے ان کا حق بنتا تھا. نظر انداز کیا گیا ہے انہیں, اور یہ نظر انداز کرنے کا سلسلہ مجید امجد کی زندگی میں بھی جاری رہا, اور کئی اور شاعر. اب دیکھیں یہ انداز جب تک بدلے گا نہیں موجودہ عہد کا نقاد, میرا خیال ہے کہ یہ مضافات کے ادیب کہا جاتا ہے جنہیں, وہ اسی طرح نظر انداز ہوتے رہیں گے, اور یہ ناانصاف. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ جی آپ نے جو باتیں کی ہیں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن جو فیصلہ آباد لائل پور کے ہیں, جو کوئی شہر ہو پاکستان کا جس میں 1 2 یا 4 لوگ جو ہوتے ہیں جن کو وقت کے ساتھ ساتھ ان کو موقع مل جاتا ہے, تو وہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو متعارف کرانے میں کیوں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, کیوں انکاری ہیں؟ وہ کیوں نہیں کہتے باہر جا کے, جہاں پہ وہ بیٹھے ہیں دوسری درسگاہوں میں یا دوسرے علاقوں میں یا بڑے مقامات پر, تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ علم ہے جو میرے بعد بھی کسی نے بانٹنا. علم کا تو حکم قرآن مجید میں یا حدیث میں یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے, آپ اس کو جب تک اپنے ذہن سے خالی نہیں کرو گے, دوسرے تک نہیں پہنچاؤ گے, تو آپ نے اپنا حق ادا نہیں کیا. ایسے ہی انسان کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اگر میں جہاز چلانا سیکھ جاتا ہوں اور میرے دوست جو ہیں وہ صرف سائیکل چلا رہے ہیں, تو میرا فرض بنتا ہے کہ ان کو جہاز چلانا تو سکھا دوں. تو ہم کیوں نہیں متعارف کراتے کسی فیصل آباد کے جو بڑے ہم سے پہلے ہو چکے ہیں؟ میں تو 40 سال سے یہاں ہوں گا, ہم سے پہلے بھی یہی شکوہ کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے, اور بعد میں آنے والے بھی ابھی تک وہی کر رہے ہیں, اور میں بھی کر رہا ہوں. انہوں نے باہر لے جا نہیں, آپ نہیں کر رہے صابر رضا صاحب, معذرت, آپ نہیں کر رہے اور بالکل نہیں کر رہے. آپ تو فیصل آباد کو وہاں بیٹھے ہوئے بھی گویا اپنے دل میں جگہ دیے ہوئے ہیں, یہاں کے ادیبوں کا آپ کے دل میں احترام ہے, اور آپ اپنے اس پلیٹ فارم سے اردو ٹائم ٹی وی کے تحت کاروان ادب
برطانیہ کے زیر انتظام بالکل یہاں کے ادیبوں شاعروں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. آپ دوسرے چوتھے پروگرام میں آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی نمائندہ شہر کا موجود ہوتا ہے. یہ آپ کے شہر سے محبت ہے جو وہاں جا کے بھی آپ اسے نہیں بلا پائے. تو اگر آپ جیسا انداز جو جہاں جہاں بیٹھا ہے اپنا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مضافاتی ادیبوں کا رونا ہے یہ میں اس کو یہی شاید لفظ شاید دینا پسند نہیں کرتا. یہ بالکل رونا نہیں ہے لیکن یہ ایک احساس ہے. آپ اسے احساس کمتری کہہ لیں احساس برتری کہہ لیں لیکن جب یہ دونوں احساس انتہاؤں کو چھو لیتے ہیں تو پھر دراصل یہ ایک اور احساس جنم لیتا ہے جسے ہم غیر ذمہ دارانہ احساس کہتے ہیں. اور یہ جب جس کا بس چلتا ہے نا، مثال کے طور پہ آپ نے بات کی جب دوسرے ادبی مراکز میں دوسرے ملکوں میں لوگ ادیب جاتے ہیں تو اپنے شہر کو ادیبوں کو نظر انداز کرتے ہیں. اصل میں پھر وہ ذات کی پروموشن چاہتے ہیں، وہ اجتماع سے ایک اس کو نظر انداز کر لیتے ہیں. تو یہ وتیرہ میرا خیال ہے کہ انسانی اور بشری کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے کہ جب موقع ملتا ہے کہ میں اپنے آپ ہی کو کیوں نہ متعارف کراؤں بجائے وہ نام لوں جن کا ذکر ابھی ہوا، تو وہ پھر ایسا مطلب وقتی طور پہ تو آپ کو شاید کچھ عزت مل جائے لیکن دیر پا عزت نہیں ملتی جب تک آپ اپنے شہر کے لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چلتے، نئے لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چلتے اور بڑوں کے احترام کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے اور جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے اپنے شہر کے لوگوں کو متعارف نہیں کراتے یا جو متعارف لوگ ہیں ان کی اس عزت کے ساتھ آپ بات نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے آپ اپنے کسی کمی جو آپ کے اندر موجود ہے، میرے اندر موجود ہے، اس شخص کے اندر موجود ہے جو اس بات کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے ایک غیر پسندیدہ عمل. تو ڈاکٹر صاحب اب آخر میں جو نئے لکھنے والے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ آپ ایک ماشاءاللہ ایک پوری ادبی زندگی گزار چکے ہیں اور گزار بھی رہے ہیں. ابھی تو آپ کا ساتھ ہے، اس کے بعد تو نئی زندگی ہے جو اگلے 20-25-50 سال آپ نے انشاءاللہ اس دنیا میں ادب کو فروغ دینا ہے، وہ تو الگ ہے. لیکن آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیونکہ آپ ایسے نیوٹرل پرسن ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے شروع سے لے کر، کیونکہ آپ کی ابتدا میں ہم بھی وہی جوان تھے، آپ بھی وہی جوان تھے، اور اس زمانے سے لے کر اس بڑھاپے کی آمد تک، ہم تو بڑھاپا نہیں کہتے اپنے آپ کو، آمد تک آپ نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے کہ سب کے سامنے ایان. آپ کچھ نام ہی لکھیں تو جو آپ نے دوسری جگہوں پہ لکھا ہوا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ پر ہی کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی نسل کو جو شعراء کرام ہیں، ادیب ہیں، کہ شاعری ایک اچھا فن ہے، شہرت کا باعث جلدی بن جاتا ہے، لیکن نثر جو ہے اچھا ادیب ہے جو اس کا فن بھی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اور آپ نئے لکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں اپنے آپ کو اس منصب کا اہل نہیں پاتا کہ میں کوئی پیغام دے سکوں، لیکن آپ کے سوال کی نوعیت اس طرح کی ہے میں مشورہ دے سکتا ہوں. وہ مشورہ یہ ہے کہ مطالعے کو اپنا شیوہ زیست بنائیں، کیونکہ آپ ادب کے جس صنف میں بھی کام کر رہے ہیں، جس شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں، اس وقت تک اس میں پختگی نہیں آ سکتی، اس میں وہ ایک بنیاد اس طرح نہیں بن پاتی جب تک متوقع ہے. غزل لکھتے ہیں تو غزل کے کلاسک شاعروں کو ضرور پڑھیں. ہم جدید شاعروں کو ضرور پڑھنا چاہیے ہمیں، میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کو حیثیت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. لیکن ہمیں کلاسک شاعروں کو بھی پڑھنا چاہیے، اور کلاسک شاعروں کو پڑھنے سے جتنی تربیت، جتنا بندہ شعر فہم ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ میں اگر شاعر نہیں ہوں
تو میں شعر کو سمجھ لیتا ہوں. شعر فہم ہو جانا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بعض معاملات میں شعر گو ہونے سے بھی بڑا کام ہوتا ہے. تو شعر فہم ہونے کے لیے، شعر کی حقیقت کو جاننے کے لیے، افسانے کی حقیقت کو جاننے کے لیے، ناول کی حقیقت کو جاننے کے لیے اور دیگر اصناف کی تہ تک رسائی کے لیے ہمیں گویا مطالعے کو ایک بنیاد بنانا چاہیے. اور خاص طور پہ کتابیں، ان کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن جو علمی ادبی تحقیقی رسائل ہیں وہ میں انہیں فرسٹ ہینڈ نالج کے طور پہ سمجھتا ہوں. فرسٹ ہینڈ نالج وہ ادبی رسالہ. دیکھیے ایک ادیب اور شاعر آج کوئی ایک کتاب 50 سال پہلے کی ہے، کوئی 40 سال پہلے کی، اس میں کوئی نیا اضافہ نہیں ہوگا. لیکن رسالہ جو ہے، ادبی رسالہ، وہ نئے نئے تحریکوں، نئے نئے نظریات سے ہمیں متعارف کراتا ہے. نیا افسانہ کس طرح لکھا جا رہا ہے، نیا سفر نامہ، نئی آپ بیتی، نئے خاکے، شخصی خاکے کیسے لکھے جا رہے ہیں، نئی غزل کے تیور کیا ہے، نئی نظم کیسے لکھی جا رہی ہے، اور دیگر اصناف میں کیسے نکلے والے تباہ آزمائی کر رہے ہیں. تو مطالعہ، اول و آخر مطالعہ، اس کے بعد ساتھ ساتھ لکھنے کا جو عمل ہے وہ خود آپ اپنے رویے میں، اپنے لکھنے میں تبدیلی محسوس کریں. تو میں مشورہ مطالعے کے لیے دوں گا، مطالعے کو بنیاد بنا لینا چاہیے. لکھے کم، پڑھے زیادہ، پھر وہ اساس فراہم ہو جائے گی کہ آپ زیادہ لکھیں، بہتر لکھیں، اچھا لکھیں اور معیاری لکھیں. اس کی بنیاد وہی آپ کا مطالعہ ہو. مطالعے کے ساتھ مشاہدہ، کہ آپ معاشرے کو دیکھیں، آپ اپنے مختلف شہروں کی سیر کریں، مختلف علاقوں کو دیکھیں، کیونکہ یہ مطالعہ جو کتابی مطالعہ ہے اس کے ساتھ مشاہدہ ہم آمیز ہو کر دعا اچھا ہو جاتا ہے. پھر آپ شعر لکھتے ہیں تو شعر اچھا ہو جاتا ہے، پھر آپ افسانہ لکھتے ہیں تو افسانہ اچھا لکھ سکتے ہیں، آپ ناول کی طرف آپ کا رجحان ہے تو آپ ناول بھی اچھا لکھ سکتے ہیں. جی صاحب. شہزاد بیگ صاحب، آپ. میں جناب پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب کا آپ کی جانب سے اور اپنی جانب سے دل کی تھا گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو کی ہے دل سے کی ہے اور بالکل کوئی لگی لپٹی نہیں کی، بلکہ جو سچ تھا وہ ہمارے سامنے لے کر آئے. میں تہ دل سے ڈاکٹر صاحب کا ممنون ہوں. خواتین و حضرات، آپ کا بہت شکریہ بیگ صاحب. خواتین و حضرات، میری طرف سے، شہزاد بیگ کی طرف سے، ہم اور آج سب سے پہلے تو ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور جی بہت شکریہ. کاروان ادب برطانیہ اور اردو ٹائمز کی طرف سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پھر ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ جلدی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ